الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 وہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور حصہ آج کے سبق میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 12 کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے آج ہمارے 12 پارے کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ پچھلے رکوع میں ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں اپنے قیدی ساتھیوں کے ساتھ ان کا جو سلوک اور رویہ ہے، اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق اور لیسن ہے وہ ہم نے پڑھے، اور ایک قیدی کو پھانسی ہو جاتی ہے اور ایک قیدی جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے، اپنے کام پہ، اپنی نوکری پہ بحال ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے کی بات ہے، وقال الملک، ایک دن بادشاہ نے کہا، دربار میں آیا جہاں وہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ساتھ میٹنگ کیا کرتا تھا یا ان سے ملاقات کیا کرتا تھا، تو وہاں آیا اور اس نے آ کے ان کو بتایا، ان کے ساتھ اپنے خواب کو شیئر کیا۔ انی ارا 7 بقرات سمان، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر 7 گائے، سمان موٹی تازی، یہ سمان سمین سین کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے موٹی تازی، تندرست، توانا، جن کی صحت بہت اچھی ہو، گوشت زیادہ ہو جس گائے کے جسم پر۔ اور اگر سا کے ساتھ ہو نا، سا کے ساتھ، سمین یا سمان، سا کے ساتھ، سین کی بجائے سا ہو، اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی، ویلیویبل، جس کی بہت زیادہ قیمت ہو۔ تو سمان کا معنی ہوتا ہے موٹی تازی، صحت مند۔ تو میں نے خواب کے اندر 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ عجیب بات میں نے یہ دیکھی ہے، یأکلہن 7 عجاف، کہ ان موٹی تازی جو گائے ہیں ان کو کھا جاتی ہیں یا کھا رہی ہیں 7 ایسی گائے جو دبلی پتلی اور کمزور ہیں۔ عجاف کا معنی کمزور، دبلی پتلی۔ تو اس نے کہا میں نے 7 گائے دیکھی ہیں جو بہت موٹی تازی ہیں، لیکن عجیب بات یہ دیکھی ہے کہ ان موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی کمزور گائیں کھا جاتی ہیں۔ اور میرے خواب کا دوسرا حصہ یہ ہے، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں نے 7 خوشے، جس کو ہم سٹے کہتے ہیں اپنی کسی فصل کے جو خوشے ہوتے ہیں، تو 7 خوشے میں نے دیکھے ہیں، خضرن، جو سبز ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا گنبد خضرا، یہ خضرن یا خضرا جو ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے سبز۔ یہ جس کے مائک آن ہے پلیز وہ مائک آف کر دے۔
مائک آف کر دیں پلیز، جزاکم اللہ خیر۔ تو اس نے کہا میری خواب کا عجیب حصہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 7 خوشیں ہیں جو سبز ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ، اور ان کے ساتھ 7 اور ہیں جو خشک ہیں، یابسات خشک۔ اور پھر اس نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، اے میری کابینہ کے ممبرز، اے میرے دربار کے ساتھیوں۔ مالا کا معنی ہوتا ہے سردار، جس کو آپ کیبنٹ ممبر کہہ سکتے ہیں، آج کل کی زبان میں کابینہ کہہ سکتے ہیں، منسٹرز کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا افتونی فی رؤیایا، مجھے میری خواب کے بارے میں بتاؤ، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے، تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس آیت کے اندر ایک بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جو کیوراسٹی ہوتی ہے نا، تجسس جس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو جاننے کا اور کسی چیز کے بارے میں سمجھنے کا جو انسان کی خواہش ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسی ہے، کیوں ہے، کب ہے، کہاں ہے، یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پازیٹیو، ایک ہوتی ہے نیگیٹو۔ اور اگر آپ کی مثبت تجسس ہو نا، کسی چیز کو جاننے کا جو شوق ہوتا ہے بندے کا، تو وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کیوراسٹی ضروری ہوتی ہے اگر پازیٹیو ہو۔ لیکن اگر وہ نیگیٹو ہو تو پھر یہ گناہ میں آگے بڑھاتی ہے، غلط چیز کے بارے میں ہو، نیگیٹو ہو، کسی غلط چیز کے بارے میں ہو، تو پھر آہستہ آہستہ بندہ گناہ میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو تجسس جو ہوتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ تو پازیٹیو تجسس جو ہوتا ہے یہ علم کی بنیاد ہے، اس سے بندہ سیکھتا ہے، آگے ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو اس نے بھی جب خواب دیکھا تو اس کے اندر تجسس پیدا ہوا، اور اس کی خواہش یہ ہوئی کہ میں پوچھوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور دوسری بات جو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتی ہے نا، کہ جو مشیر حضرات ہوتے ہیں، جو کیبنٹ ممبرز ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، یا آج کل کی زبان میں اب یہ کہہ لیں کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو بادشاہوں کے چاروں طرف ہوتی ہے، تو اگر تو کسی چیز کا ان کو پتہ ہو، اگر کسی چیز کا علم ہو ان کو، تو پھر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے میں بتاتا ہوں، کہتے میں بتاتا ہوں جی، مجھے پتا ہے جی، مجھے پتا ہے جی، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کا علم نہ ہو نا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، کبھی بھی یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، یا یہ جو مشیر ہوتے ہیں، جو وزیر ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہ نہیں کرتے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ مجھے نہیں پتا اس کا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، اگلی آیت میں سن لیں۔ جب بادشاہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ، تو انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام۔ اضغاث کا معنی ہوتا ہے فضول قسم کے، بے فائدہ قسم کے جو تنکے بندہ کٹھے کر لے نا مٹھی میں، تنکے، ایک گٹھا تنکوں کا بنا لے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے ان کا، اس کو کہتے ہیں اضغاث۔ یعنی فضول قسم کے، بے فائدہ قسم کے تنکے اکٹھے کر لینا۔ تو 7 احلام لگا دیا۔ احلام کا معنی ہوتا ہے خواب یا سوچ یا سمجھ، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خواب ہے ہی نہیں ہے، تو تعبیر ہم کیسے بتائیں؟ اضغاث و احلام کا معنی ہے کہ یہ آپ کے پریشان خیالات ہیں جو ویسے ہی آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں۔ جب بندہ سوتا ہے تو مختلف وجوہات کی بنا پر اس کے ذہن میں سوتے ہوئے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے کوئی تنکے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، فضول،
تو ویسے ہی یہ ایک فضول اور بے فائدہ خیالات کا مجموعہ ہے، یہ کوئی خواب ہے ہی نہیں. قالوا اضغاث احلام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند خیالات ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ویسے ہی بندے کے ذہن میں بعض کا چیزیں آ جاتی ہیں، فضول ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، اور وہ ساتھ کہا وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اس طرح کی خواب جو ہوتی ہے اس کی تعبیر کو ہم نہیں جانتے. اس کی کیا تعبیر بتائیں حضور، ہم اس کی کیا تعبیر بتائیں، یہ خواب ہے ہی نہیں ہے. اور اس طرح کی خوابوں کی جو تعبیر ہے اس کا ہم علم نہیں رکھتے. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ خواب ہوتا کوئی اور واقعتاً کوئی میننگ فل چیز ہوتی تو ہم آپ کو پتہ کر کے بھی بتا دیتے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، جب کسی چیز کا پتہ نہیں نہ ہوتا تو یا وہ بتا نہیں سکتے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ اس کو ذہن سے نکال دیں. تو انہوں نے کہا حضور ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کھانا ہو سکتا ہے آپ نے لیٹ کھایا ہوگا، یا آپ کا کوئی ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو کھانا لیٹ کھایا ہو یا ہاضمہ بندے کا ٹھیک نہ ہو تو اس طرح کی پھر جو ہے نا اس طرح کی خوابیں آ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں کوئی گیس بن گئی ہو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نتھنگ سیریس، ڈونٹ وری، اس کے بارے میں سوچنے کی، کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح کی باتیں تو بندے کے ذہن میں آ جاتی ہیں سوتے ہوئے. اور جب وہاں پہ وہ بات پوچھ رہا تھا اپنی بیوروکریسی سے، درباریوں سے، منسٹر سے، تو دربار کے اندر آپ کو یاد ہوگا جو قیدی رہا ہو گیا تھا، واپس اپنی جاب پر بحال ہو گیا تھا محل کے اندر، جو وہاں پہ پلانے کی ڈیوٹی سرو کرتا تھا، شراب سرو کرتا تھا، تو وہاں ان کی جو میٹنگز ہوتی تھیں، ہائی پروفائل میٹنگز، ان کو وہ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا بادشاہ کے دربار میں. تو اس نے بھی یہ سنا کہ بادشاہ سلامت کیا کہہ رہے ہیں. تو جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ کیا پوچھا جا رہا ہے، وقال الذی نجا منہما، تو اس نے کہا جو ان دو قیدیوں میں سے رہا ہو گیا تھا، نجات پا گیا تھا، نجا کا معنی نجات پا گیا تھا، جو رہا ہوا تھا ان دونوں میں سے، اس نے کہا، اس کو یاد آیا. اور قرآن کہتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو یاد آیا بہت عرصے کے بعد. امت کا معنی ہوتا ہے یعنی وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس کو یاد آیا، وہ فوراً کلک ہوا نا، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں یار وہ جیل میں جو وہ بزرگ تھے، جو ایک پاک باز نوجوان تھا، وہ اس کے ذہن میں فوراً آیا. اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا کے بتاؤں گا، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. فارسلون، اس نے کہا مجھے آپ بھیجیں، مجھے آپ جانے دیں محل سے، مجھے چھٹی دیں، مجھے آپ بھیجیں. یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ جو ہے نا وہ پرمیشن وہ لکھ کر دے دیں جیل میں جانے کی، اجازت نامہ جو ہوتا ہے، تو مجھے آپ اجازت نامہ دیں، میں وہ لے کے جاتا ہوں جیل میں اس سے مل کے آتا ہوں، میں آپ کو لا کے بتاتا ہوں آپ کے خواب کی تعبیر، مجھے یاد آ گیا ہے. تو اس میں بھی ایک سبق ہے کہ عام طور پر لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی بندے بھول جاتے ہیں. جب محل میں اپنی نوکری میں مصروف ہو گیا، اپنی جاب میں لگ گیا، موج مستی میں آ گیا، تو نہ اس کو جیل یاد رہی، نہ اس کو جیل والے ساتھی یاد رہے. تو 8 سال گزر گئے ہیں، اس کو کچھ یاد نہیں آیا. پھر جب یہ واقعہ ہوا تو فوراً اس کے ذہن میں کلک ہوا، تو اس نے کہا ہاں وہ بندہ تو ہے، مجھے اب بھیجیں، میں آپ کو پتہ کروا کے دیتا ہوں. اب اس کو بھیجا گیا، وہ جیل میں آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کا پتہ کیا، پتہ چلا کہ ابھی جیل میں ہی ہیں. تو ملنے کے لیے آیا، شاہی فرمان اس کے پاس تھا، کسی نے اس کو روکا نہیں، اس ملاقات کروا دی. تو سامنے ہوتے ہی جو سب سے پہلی بات اس نے کی تھی وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق،
اے یوسف جو سچائی کا پیکر ہے، ٹاپ ٹو باٹم سچا ہی سچا ہے. یہ جو لفظ صدیق ہے نا، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. اس میں فرق آپ سمجھ لیں. صادق کا معنی ہوتا ہے جو بات کا سچا ہو، سچ بولتا ہو، اس کی زبان پر سچائی ہو، جھوٹ نہیں کہتا، غلط بات نہیں کہتا، گفتگو میں غلط بیانی نہیں کرتا، وہ ہوتا ہے صادق. لیکن صدیق اس کو کہتے ہیں کہ سچ صرف اس کی زبان پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جسم کے ہر حصے سے سچ نکلتا ہے. یعنی عملی طور پر پریکٹیکلی وہ سچائی کا پیکر بن جاتا ہے. اس کی آنکھیں سچ کہتی ہیں، اس کے کان سچ کہتے ہیں، اس کی زبان سچ کہتی ہے، وہ سچ پہ عمل کرتا ہے، اس کا پورا جسم سچائی کا پیکر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں صدیق. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو ان لفظوں سے مخاطب کیا، یوسف و ایھا الصدیق، اے یوسف جس کے جسم کے کسی حصے سے ہم نے کبھی دھوکہ، فراڈ یا جھوٹ نہیں دیکھا نہ سنا. جو کہتا ہے اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے. اے سچے یوسف، اے سچے یوسف. اس نے کہا افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، آپ ہمیں بتائیں ایک بات کی تعبیر، ایک خواب کی تعبیر ہمیں بتائیں. اور پھر اس نے بادشاہ کا خواب شیئر کیا کہ 7 گائیں ہیں جو موٹی تازی ہیں، اور ان کو 7 کمزور گائیں کھاتی ہیں، اور 7 خوشے ہیں جو سبز ہیں، اور باقی جو ہیں وہ خشک ہیں. تو اس کی تعبیر ہمیں بتائیں. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس، میں واپس لوٹ کر جاؤں ان لوگوں کے پاس. لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان جائیں، شاید کہ ان کو علم ہو جائے، شاید کہ وہ واقف ہو جائیں، جان جائیں. کیا مطلب، کس بات کو جان جائیں؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ شاید وہ اس خواب کی حقیقت سے واقف ہو جائیں. آپ اس کی تعبیر بتائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، تو شاید وہ خواب کی تعبیر کو جان جائیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے لعلہم یعلمون، اور شاید اس طریقے سے وہ آپ کی حقیقت کو جان لیں. ان کو یاد آ جائے کہ ہم نے ایک اس طرح کے بندے کو جیل میں پھینکا ہوا ہے، تو ان کو حقیقت کا علم ہو جائے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی حقیقت، آپ کس کیلیبر کے آدمی ہیں اور کیوں انہوں نے جیل میں پھینکا ہوا ہے، شاید وہ ساری باتیں ان کو سمجھ آ جائے. تو یہ دونوں باتیں مطلب ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سبق جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہے ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ ساتھ ہوں کسی کے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، جب کسی کے ساتھ ہوں، وہ کمپنی کر رہے ہوں، تو لوگ محسوس کریں کہ وہ بہت پاک باز آدمی ہے. اور جب وہ ساتھ نہ ہوں تو لوگ ان کو مس کریں. ایسا ہونا چاہیے. اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے. آج ہماری جو زندگی ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے. ہم کہتے کچھ ہو رہے ہیں اور کرتے کچھ ہو رہے ہیں. ہماری مسجد کی زندگی اور ہے، مسجد کے باہر کی زندگی اور ہے. ہماری گفتگو کچھ اور ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، یہی سب سے بڑا فالٹ ہے، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جو لوگ کتابوں کے اندر اسلام کو پڑھتے ہیں اور پھر ہماری زندگی کے اندر اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کون سا اسلام ہم مانیں. یہ کتابوں میں جو لکھا ہے وہ مانیں، یا یہ جو لوگ ہمارے سامنے جو اسلام کے نمائندے بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں تو کس اسلام کو مانیں. تو یہ تضاد جو اگر دور ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آج بھی ایمان جو ہے نا اس کے اندر وہ تاثیر اور اس کے اندر وہ اٹریکشن اور اثر پیدا ہو سکتا ہے، اور آج وہ مقام مل جاتا ہے جو اہل ایمان کا حق ہے. تو اصل میں ہمارے ہاں جو ہے باتیں کچھ ہو رہے ہیں اور عمل کچھ ہو رہا ہے. تو تضادات کا مجموعہ ہے ہم. اس نے کہا کہ
میں واپس جاؤں ان کو جا کے بتاؤں، شاید ان کو حقیقت سمجھ آ جائے اور آپ کے جو کیلیپر اور مقام ہے اس کو بھی وہ سمجھ آئے۔ اب نیچرلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا تو کیا کہتا؟ ظاہر بات ہے غصہ آتا اس پر بھی کہ تمہیں ایک کام کہا تھا اور 8 سال کے بعد میں تمہیں یاد آیا ہوں، اور بے قصور اور معصوم آدمی پہ تم نے اتنی زیادتی کی، 8 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور آج آ گئے پھر مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے، جو محسنین ہوتے ہیں نا، احسان کرنے والے لوگ، تو ان کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام نے، اگرچہ وہ بے قصور ہیں، نہ کردہ جو ہے نا وہ گناہ کی سزا ان کو دی جا رہی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، لیکن غصے نہیں ہوئے، بلکہ صرف جواب بھی نہیں دیا، اس کا پورا حل بھی بتایا۔ صرف جواب نہیں دیا، پورا حل بھی بیان کیا۔ یہ نہیں کہا جاؤ مرو، تم اسی لائق ہو، اب بھگتو، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک تم بہت خوب مسلسل کنٹینیوسلی تمہاری پیداوار بہت اچھی ہوگی۔ تزرعون یہ زراعت سے ہے، کھیتی باڑی کرنا، کھیتی باڑی کرنا زراعت سے۔ تزرعون 7 سنین دأبا، تم کھیتی باڑی خوب کرو گے 7 سال تک مسلسل، اور تمہارے خوب گلے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ایک حل بتایا، فرمایا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، لیکن جو فصل بھی تم کاٹو، جو غلہ بھی تم کاٹو، فذروه فی سنبلہ، تو دانے جو ہے نا ان کے خوشے کے اندر ہی رہنے دینا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، فصل کو جب کاٹا جاتا ہے تو دانے نکالے جاتے ہیں اور ان کو الگ سے اسٹور کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جب تم فصل کاٹو نا تو سٹے سمیت، خوشے سمیت اس کو سٹور کرنا، دانے نکالنے نہیں ہے خوشے سے۔ فرمایا الا قلیلا مما تاکلون، ہاں تھوڑے تھوڑے کر کے نکالتے رہنا جو جتنے تم نے کھانے ہوتے ہیں۔ جو کھانے کی ضرورت ہوگی نا اتنے دانے نکالتے رہنا اور ان کو استعمال کرتے رہنا۔ مثلا جیسے ہوتا ہے کہ تم ویکلی، ایک ہفتے کا جو اناج ہوگا، جو غلہ تم استعمال کرو گے، اتنا نکال لینا، پھر اگلے ہفتے کچھ نکال لینا، پھر اگلے ہفتے ایسے نہ کرنا کہ ایک ہی دفعہ خوشے سے دانے نکال کے تم سٹور کرو۔ لیکن کتنی بڑی حقیقت ہے جو بیان کی ہے کہ خوشے کے اندر دانے رہنے دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے احتیاط سے استعمال کرنا، تو وہ لمبے عرصے کے لیے سیف ہو جائیں گے۔ ان کو سیف کر لینا۔ سیف کیسے ہو جائیں گے؟ اگر دانا خوشے کے اندر ہو تو اس کو کیڑا نہیں کھاتا، خراب نہیں ہوتا، اور دانا خوشے کے باہر نکل آئے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے اور اس کو کیڑے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا تم احتیاط کرنا، 7 سال تک جو تمہارا فصلیں ہوں گی نا تو ان کو ایسے گزارنے تم نے 7 سال کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہنا جتنا تم نے استعمال کرنا ہوگا، باقی خوشے کے اندر ہی سٹور کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر آئیں گے ان 7 سالوں کے بعد اگلے 7 سال جو بڑے شدید ہوں گے۔ شداد لفظ شدید سے نکلا ہے۔ پہلے 7 سالوں کے بعد جو اگلے 7 سال آئیں گے وہ بہت شدید ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، خشک سالی ہوگی، قحط پڑ جائے گا، ڈراؤٹ ہوگا، فصلیں کم ہوں گی، باغات خشک ہو جائیں گے، بڑا مشکل وقت ہوگا۔ تو پھر اس مشکل وقت میں کیا کرنا؟ وہ جو خوشوں کے اندر تم نے سٹور کیا ہوگا نا، یا کلنا ما قدم تم لہن، تو یہ 7 سال اتنے سخت آئیں گے کہ یہ 7 سال کھا جائیں گے وہ سب کچھ جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا۔
یہ 7 سال اتنے سخت ہوں گے کہ یہ 7 سال تمہارا وہ سارا غلہ کھائیں گے جو تم نے جمع کیا ہوگا. الا قلیلا مما تحسنون، صرف وہی بچے گا جو تم محفوظ کر کے سیو کر کے رکھ دو گے، باقی تمہارا کوئی چیز نہیں بچے گی. تو جو خوشیوں کے اندر تم نے محفوظ کر کے رکھا ہوگا نا، وہی تمہارے کام آئے گا. یہ 7 سال بہت سخت آنے والے ہیں، تمہاری کوئی چیز نہیں بچے گی، سارے سٹوریج تمہارے ختم ہو جائیں گے، زمین کچھ نہیں اگائے گی، فصلیں ختم، باغات ختم. تو پھر جو تمہارے پاس وہ تم نے سیو کیا ہوگا نا خوشیوں کے اندر، وہی تمہارے کام آئے گا. تو 7 حال بھی بتا دیا. تو فرمایا یہ جو سخت ترین 7 سال ہوں گے نا، یہ جب گزریں گے تو 7 سالوں کے بعد ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد اگلا سال آئے گا نا 8واں، اس کے بعد جو 8واں سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کی داد رسی ہوگی. یہ لفظ جو یغاث ہے یہ غوث سے بنا ہے. غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور یغاث کا معنی ہوتا ہے مدد کی جائے گی. یغاث الناس، لوگوں کی مدد کی جائے گی، لوگوں کی سپورٹ کی جائے گی، لوگوں کی داد رسی ہوگی. وفیہ یاسرون، اور اس میں وہ خوب رس نچوڑیں گے، خوب رس نچوڑیں گے. کیا مطلب؟ رس پیدا ہو جائے گا، پانی تمہیں ملے گا، بارشیں بھی خوب ہوں گی، تمہارے غلوں کے اندر بھی خوب برکت ہوگی، تمہارے پھلوں کے اندر بھی خوب برکت ہوگی، ہر چیز میں رس پیدا ہو جائے گا، وہ قید ختم ہو جائے گا، وہ خشک سالی ختم ہو جائے گی، خوب بارشیں ہوں گی، لوگوں کی داد رسی ہوگی، اور ہر چیز میں رس پیدا ہو جائے گا. پھل تمہارے بھرے ہوں گے، غلے تمہارے بھرے ہوں گے، جانوروں کے اندر دودھ تمہارا بہت زیادہ ہو جائے گا، اور پانی کا ذخیرہ تمہارے پاس بہت ہو جائے گا، ہر چیز بھر جائے گی، رس سے بھر جائے گی ہر چیز. خوب بارش، خوب پھل، خوب دودھ، ہر چیز تمہیں ملے گی. تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو تمہارے بادشاہ نے دیکھا ہے. اب وہ واپس آیا، اس نے آ کے بادشاہ سلامت کو نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس کا حل بھی بتایا. اور یہ حل جو ہے نا پورے ملک کے لیے تھا، اتنے سخت حالات آنے والے تھے، اسپیسیفکلی یعنی اتنی میجرمنٹ کے ساتھ بتایا کہ 7 سال ایسے ہوں گے، پھر 7 سال ایسے ہوں گے، پھر سے 8واں سال جو آئے گا اس سے اگلا وہ ایسا ہوگا، اور اس طریقے سے تم بچ سکو گے، یہ تمہارا حل ہے، یہ سلوشن ہے. تو بادشاہ کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی، وہ تو حیران ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی بندہ ہے جو صاحب علم بھی ہے اور بہترین منصوبہ ساز بھی ہے، بہترین پلانر بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، فصلوں کے بارے میں جانتا ہے، خزانے کے بارے میں جانتا ہے، سیفٹی کے بارے میں جانتا ہے، پلاننگ کے بارے میں جانتا ہے. ایسا آدمی. وقال المالک ائتونی بہ، جب بادشاہ نے سنا نا تو اس نے کہا کہ فوراً اس کو میرے پاس لے آؤ. یہ جو پچھلی یوسف علیہ السلام نے جو حال بتایا، ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پلاننگ کرنا، چیزوں کو سٹور کرنا، منصوبہ بندی کرنا، آنے والے وقت کے بارے میں کچھ سوچنا، حساب لگانا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کے خلاف ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. یہ نہ دین کے خلاف ہے نہ توکل کے خلاف ہے. یہ ایگزیکٹلی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا وہ علم ہے اور وہ عقل ہے جو انسان استعمال کرتا ہے. توکل یہ ہے کہ اپنے سارے سورسز استعمال کرو، اپنے سارے ذرائع استعمال کرو، اور پھر ایمان اور امید اللہ کی ذات پہ رکھو، لیکن اپنے سارے ذرائع استعمال کرو، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو.
اور یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمارے غلے ہمارے کام نہیں آئیں گے اگر اللہ نہیں چاہیں گے. تو جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے. پلاننگ کرنا اپنے فیوچر کی، چیزوں کو سٹور کرنا، منصوبہ بندی کرنا، آنے والے وقت کے لیے کچھ بچانا، جمع کرنا، یہ دین کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی یہ توکل کے خلاف ہے. تو بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو لے کے آؤ میرے پاس، اس کو میرے پاس لے کے آؤ. وہ آدمی جیل میں رکھنے والا نہیں ہے. فلما جاءہ الرسول، جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا نمائندہ، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، پیغام لانے والا، میسج لانے والا. جب وہ نمائندہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. تو جو بندہ 8 سال جیل میں ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو جوتے بھی نہیں پہننے چاہیے، اس کو تو دوڑ کے جانا چاہیے کہ چلو شکر ہے جان چھٹی، جیل سے رہائی ہو رہی ہے اور بادشاہ بلا رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام کی شان بیان کی، اور وہ شان میں آپ کو بتانے سے پہلے ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام کسی اور نبی کی شان بیان کرتے ہیں، کبھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، کبھی آپ نے یوسف علیہ السلام کی شان بیان کی، کبھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی، اگر حضور علیہ السلام کسی اور نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی حضور علیہ السلام سے بڑے ہو گئے ہیں شان کے اندر، بلکہ جو کسی اور کی شان بیان کرتا ہے یہ خود اس کی شان کی نشانی ہوتی ہے. کسی اور کی عظمت صرف وہ بیان کر سکتا ہے جو خود عظمت والا ہوتا ہے. یہ خود اس کے عظمت والے ہونے کی نشانی ہوتی ہے، یہ شان والا ہونے کی نشانی ہوتی ہے. کسی اور کی خوبی کو، کسی اور کی کوالٹی کو، کسی اور کی شان کو جو بیان کرتا ہے وہ خود عظمت والا، خود شان والا ہوتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کا شان والا ہونے کی نشانی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز میں اگر کسی کی شان بیان کی جائے تو اوور آل ایز اے ہول وہ بڑا ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام ہی سب سے بڑے نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن بعض چیزوں میں یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے باقی نبیوں کی شان بیان کی ہے. تو حضور علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی شان بیان کی. فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو میسج ملا تو وہ فوراً نہیں نکلے، بلکہ انہوں نے پھر یہ اور یہ جو آگے آ رہا ہے مطالبہ کر دیا کہ پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر میں آؤں گا. تو آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا اور مجھے اس طرح کی کوئی آفر آتی تو میں جلدی کرتا. یوسف علیہ السلام کی شان آپ نے بیان کی. انسانی نیچر ہے. تو جب وہ نمائندہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو آ کے آفر پیش کی کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، میں نے نہیں جانا اس طرح. اور فرمایا فاسألہ، اسے جا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. وہ 8 سال پہلے والی بات اس کو یاد کراؤ. ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے؟ پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کا رزلٹ اناؤنس کرو، لوگوں کو بتاؤ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد ڈکلیئر کرو، اور پھر میں باہر نکلوں گا. آپ خود سوچیں، اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بلانے پہ نکل جاتے، رہائی مل جاتی، بادشاہ خوش ہوتا، عہدہ بھی مل جاتا، یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا عہدہ مل جاتا، آپ مصر کے بادشاہ بھی بن جاتے. لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اس الزام میں جیل کاٹی ہے.
وہ جس نے یہ کام کیا تھا تو اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا، پبلک کو تو نہیں پتا تھا نا کیا ہوا. تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح باہر نکلنا پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے پہلے اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا مسئلہ ہوا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، بے شک میرا رب تو ان کی چالوں کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے. میرے رب کو تو پتا ہے، رب کی کورٹ میں قصوروار نہیں ہوں. میرے رب کو خوب پتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ اعلان بھی کرے تاکہ پبلک کو بھی پتا چل جائے کہ کیا ہوا تھا. رب تو جانتا ہے کون قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے، لیکن پبلک کو بھی پتا چلنا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا اور پھر سب کو اکٹھا کیا گیا. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا قصہ ہے تمہارا، اب تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہوا تھا وہ قصہ، کیا ہوا تھا وہ تمہارا معاملہ، اب تم اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ جب تم سب نے مل کے یوسف علیہ السلام کو ان کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ ذرا بات کلیئر کرو. قلنا، یا یہ جو لفظ ہے نا کہ وہ کیا ہوا تھا تم سب کا مسئلہ، تو اس میں اس نے ایک عورت کو نہیں کہا. وہ جو مین تھی نا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، زلیخا کی بات نہیں کی، صرف سب عورتوں کی بات کی ہے. جو اس کی سہیلیاں تھیں وہ بھی جو دعوت میں آئی تھی ان سب کی بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لوگوں کا خیال یہ نا کہ وہ ساری مل کے یوسف علیہ السلام کو پریشرائز کر رہی تھی کہ ہماری سہیلی کی بات مانو، وہ ساری شامل تھی اس کے اندر. اس لیے ان سب کو اس نے مخاطب کیا اور سب سے پوچھا کہ تم سب نے یوسف علیہ السلام کو مل کے پھنسانے کی کوشش کی تھی. تو اب وہ شرمندہ تھی، سر ان کا نیچے تھا. قلنا، ان سب نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ. یہ جو حاشا للہ ہے نا، یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے، یہ قسم ہی ہوتی ہے. حاشا للہ قسم کے طور پر ہی بولا جاتا ہے. انہوں نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی پناہ. یعنی اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم اللہ کی پناہ مانگتی ہیں، جھوٹ بولنے سے سچی بات کر رہی ہیں. اللہ کی قسم ہے ایسا ہی ہوا تھا. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی. ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی. ما علمنا، ہم نے نہیں جانا کہ اس کے اندر کوئی برائی ہو. یعنی اتنی بڑا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے. ہم نے اس کی آنکھوں میں، ہم نے اس کے ہاتھوں میں، ہم نے اس کے چہرے پر، اس کی نگاہوں میں، اس کی زبان پر کسی طرح کی بھی کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی. وہ اتنا پاک باز بندہ ہے. اب وہ بولی جو مین کریکٹر تھا اس ساری کہانی کا. قالت، اس عورت نے کہا، قالت امرأۃ العزیز، وہ عزیز کی جو بیوی ہے اس نے کہا. تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے جس کو یہ خواب آیا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے الملک کا لفظ استعمال کیا. بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ نے یہ کہا، بادشاہ نے وہ کہا. اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ ذرا وہ قصہ جو ہے نا ذرا سامنے لاؤ. تو پھر عزیز کی بیوی، قرآن نے کہا قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا. تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے یہ وہ الگ شخص ہے، اور یہ جو امرأۃ العزیز ہے جو عزیز تھا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، وہ سیکیورٹی افیسر تھا یا سیکیورٹی منسٹر تھا، جس کو ہم وزیر دفاع کہتے ہیں، ڈیفنس منسٹر آپ کہہ لیں. پورے ملک کا وہ ڈیفنس منسٹر تھا، سیکیورٹی افیسر تھا. وہ بادشاہ اور تھا، یہ ڈیفنس منسٹر اور تھا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے. اب وہ جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کو عزیز کہتے تھے، وہ یہ اس کے عہدے کا نام تھا. تو اس کی بیوی نے کہا، بہرحال جو زلیخا ہے مشہور کردار، اس نے کہا الآن حس حس الحق،
وہ بولی اب کھل کے سامنے آ گیا ہے حق، اب حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، سچائی ظاہر ہو گئی ہے۔ تو پھر اس نے اقرار کیا سب کے سامنے، اپنی زبان سے خود تسلیم کیا، ایڈمٹ کیا، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو ورگلایا تھا، میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو بہت سچا آدمی ہے، وہ تو بہت سچا آدمی ہے، میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسا کیوں چاہتا تھا کہ پہلے تحقیق ہو، اس کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے، سب لوگوں کو بتایا جائے، اس کے بعد میں باہر نکلوں گا، ایسا کیوں چاہتا تھا؟ ذالکہ، میں اس لیے ایسا چاہتا تھا، لیعلم، تاکہ اس بادشاہ کو بھی پتا چلے اور اس عزیز کو بھی پتا چلے، سارے وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں جس کے گھر میں رہتا تھا وہ اس کو بھی پتا چلے، اس کو ریئلائز ہو جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور خیانت کا معنی اس کے گھر میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے، میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، اور میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں نا آج کل جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، جب ان کی تحقیقات ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو موسٹلی کیسز کے اندر 70-80% کیسز کے اندر کوئی بہت قریبی بندہ نکلتا ہے، بچوں کی عزتیں لوٹنے میں، ڈاکے ڈالنے میں، قتل کرنے میں، چیزیں چوری کرنے میں، جہاں یہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں ان کے اندر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کوئی قریبی بندہ انوالو ہوتا ہے، قریبی، جس پہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے، جس پہ شک نہیں ہوتا، وہی بندہ نکلتا ہے، گھر کا کوئی بندہ نکلتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا کہ میں اس کے گھر میں رہتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پتہ چل جائے کلیئرلی، اور اب اس کی بیوی خود اپنی زبان سے اقرار کر کے کہہ رہی ہے، پہلے تو اس نے کہا تھا نا کہ تمہارا قصور ہے، اب وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ میرا قصور ہے، میں یہ اس لیے چاہتا تھا کہ تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو خائن ہوتے ہیں، بد دیانت ہوتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، تو کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی چال، کوئی چال بھی کامیاب نہیں ہوتی، بے شک کرپٹ لوگوں کی کسی چال کو بھی اللہ کامیاب نہیں کرتے۔ تو جہاں کرپشن ہوتی ہے نا، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ وہ کام نکل جائے، محسوس ہو کہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے اپنے مقصد میں، لیکن جہاں کرپشن ہوتی ہے، جہاں بددیانتی ہوتی ہے، جہاں خیانت ہوتی ہے، ان کو کامیابی نہیں مل سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کرپشن اور کامیابی یہ ایک دوسرے کی اپوننٹ ہیں، ایک دوسرے کے ٹوٹلی الٹ ہیں، متضاد ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کو کامیابی کہا جاتا ہے نا، وہ نہیں مل سکتی اس کو جو بد دیانت ہوتا ہے، جو کرپٹ ہوتا ہے، جو خائن ہوتے ہیں، تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اور انا کے ساتھ بیان کیا، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کی کسی چال کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، ان کا کوئی داؤ نہیں چلتا، ان کی کوئی چال بھی کامیاب نہیں ہوتی، کامیابی ان کا مقدر نہیں بنتی۔ تو یہ ہمارے 12 پارے پورے ہو گئے ہیں الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ۔ ابھی یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کی گفتگو چل رہی ہے، وہ اپنے بارے میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد اب ساری بات کھل جاتی ہے تو پھر بادشاہ ان کو کیا آفر کرتا ہے، اور اب وہ مقام آ گیا ہے، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو جہاں پہنچانا تھا، اب اگلے سبق میں وہ اس مقام کی بات آ رہی ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ان کو ملتی ہیں، وہ کس مقام پہ پہنچتے ہیں، کنویں سے نکل کے اللہ کہاں پہنچاتے ہیں، وہ اگلے سبق میں آ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔